اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِینٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِی بِمَا کَذَّبُونِ فَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُکْ فِیہَا مِن کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَہْلَکَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَیْہِ الْقَوْلُ مِنْہُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّہُم مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَکَ عَلَى الْفُلْکِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَکًا وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ وَإِن کُنَّا لَمُبْتَلِینَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِہِمْ قَرْنًا آخَرِینَ فَأَرْسَلْنَا فِیہِمْ رَسُولًا مِّنْہُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کا دوسرا رکوع ہے۔ کل یہ بات واضح کی گئی تھی کہ شروع صورت میں اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کا ایک دعویٰ بیان کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب جماعت ان بنیادی خطوط پر تیار ہو گئی جو 7 امور بعد میں بیان کیے گئے ہیں، نماز میں خشوع اور اخبات، لغو اور فضول باتوں سے اعراض، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اور اسی طرح دیگر ذمہ داریاں جو 7 بیان کی گئیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے لوگ مومنون ہیں اور ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا اور بتلایا گیا کہ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں اب آئندہ نئی نسل میں دین کو غالب کرنے اور انسانیت کے بچاؤ کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے اب یہی جماعت ہے جسے یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر اس کے دلائل دیے تھے کہ کامیابی کیوں ہے، انسان کی تخلیق کے تمام مراحل بیان کیے اور بتلایا کہ ان تمام مراحل میں اس انسانیت کی کامیابی کے لیے جو 7 طرائق تمہارے اوپر ہم نے بنائے ہیں، 7 راستے، یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ 7 بنیادی اخلاق تمہارے اندر ہونے چاہئیں۔ 7 مراحل میں 4 انسان کے جسم کے اندر ہیں، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جن کی وضاحت کی ہے، بدن انسانی ہے، روح حیوانی اور روح ملکوتی، اور اس میں وہ نقطہ نورانی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا باعث ہے، ملائے سافل، ملائے اعلیٰ اور عرش الہی، یہ 7 بنیادی طرائق تقاضا کرتے ہیں کہ یہ 7 اخلاق پیدا ہوں جن کا شروع صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہم نے انسان فضول اور لغو پیدا نہیں کیا،
اس لیے سورت کے آخر میں کہا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا گمان کیا یہ ہے کہ تم فضول اور لغو پیدا کیے گئے ہو؟ ایسا نہیں ہے، انسانیت میں ہمیشہ انقلابات آتے رہیں گے، یہ فضول اور لغو پیدا نہیں کی گئی کہ کھا لیا پی لیا مر گئے کھپ گئے ختم ہو گیا۔ دنیا انسانیت جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وقتاً فوقتاً انقلابی جماعتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور انسانیت کے بچاؤ کے لیے کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر نبوت کی مثال بارش کے ذریعے سے دے کر بارش کے جو اثرات و نتائج اور اس سے جو یہاں جاندار ان کی نشو و نما ہوتی ہے، خاص طور پر وہ چوپائے جن کا دودھ تم پیتے ہو، جن پر سواری کرتے ہو، یہ جب تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو پھر تمہیں کامیاب بھی ہونا ہے، اور تمہاری کامیابی اصل میں تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اس دنیا کو جنت بنانے کا کام ہے جس کے نتیجے میں آخرت کی جنت ملنی ہے۔ یہ پورے رکوع میں ایک بنیادی دعویٰ اور اس کے بنیادی جو گرد و پیش کے حقائق اور دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے کامیاب جماعتوں کی گزشتہ تاریخ بیان کرنا شروع کی ہے، اور ان میں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلی مثال دی ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے جب انسانیت کو خطرہ لاحق ہوا، اس انسانیت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، انسانیت کو مسخ کر کے بہیمیت اور انسانیت کے لیے فضول اور لغو کام کرنے کا عبث سمجھنے کا طریقہ رائج ہوا، تو نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف جدوجہد اور کوشش کی، اور پھر نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت کامیاب ٹھہری، اور جو ان کی مخالفت کرنے والے تھے وہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس طرح مثالیں دے کر بات قرآن حکیم نے واضح کی ہے۔ تو یہاں اس رکوع میں بیان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ظالم اور کافر ہیں، اور ان کی اس پوری اجتماعیت اور نسل کی وحدت کی بنیاد پر اسے قوم قرار دیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نسل بھی ایک، زبان بھی ایک، خطہ بھی ایک، اسی سے قومیں بنتی ہیں۔ تو اپنی اس قوم کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال، نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم۔ یہاں بھی قومیت اپنی قوم، نسل، وطن اور زبان کے اعتبار سے ہے، ورنہ عقیدے کے اعتبار سے تو وہ کافر ہیں، بد اخلاق ہیں، ظالم ہیں۔ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، غلامی صرف اسی کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی بت، پتھر، فرعون، نمرود، شداد یا کسی بھی ظالم جابر ملا اور مترف کی غلامی مت کرو۔ انسانوں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، انسان کسی پتھر، بت اور پست ترین چیز کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے وجود میں نہیں آیا، وہ ایک معزز مخلوق ہے، تو اسے اپنے خالق و مالک اللہ کی غلامی کرنی ہے، اور یہ غلامی بھی کوئی جز وقتی نہیں ہے، کل وقتی ہے۔ اس کے عبادات، معاملات، اس کی سیاست، معیشت، اس کی پوری اجتماعیت میں اللہ کی غلامی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الوہیت کا مرکز اور منبع نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ ظلم سے باز نہیں آتے؟ عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ انسانی حقوق پورے کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کو دعوت دی تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں، ملا سردار، حکمران، ان حکمران طبقوں نے آپس میں بیٹھ کر جو مشاورت کی اور بعد میں اس کا اعلامیہ جاری کیا، اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے
انہوں نے مشورہ کیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نوح تمہاری طرح کا ایک انسان ہے تمہاری طرح کا، تمہارے خاندان کا، تمہاری نسل کا۔ انبیاء علیہم السلام قوموں کے حکمران طبقوں سے ہوتے ہیں، جن کا نسب بھی عالی ہوتا ہے اور جن کے اخلاق بھی عالی ہوتے ہیں۔ تو ان سارے ملا اور مترف جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ انقلاب لا کر تم پر بالادستی حاصل کرنا چاہتا ہے، اصل میں یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اپنی بڑائی تم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا کہ دنیا میں کوئی نبی آتا تو لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، تو کسی فرشتے کو اتارتا۔ یہ ہمارے جیسے انسان کو کیسے اس نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا؟ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کے ملکوتی نظام کو بھی وہی چلا رہا ہے، لیکن اس کے نظم و نسق اور اس کی تدبیر کائنات کا نظام کے چلانے کے حوالے سے اللہ کو نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام تو یہ ہمارے بت سردار یا جس کے پاس حکومت ہے، خود ان کے پاس بالادستی حاصل تھی، اس بالادستی کی بنیاد پر یہ ہمارا نسلی استحقاق ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اس لیے جب نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو پیچھے تفصیل گزر چکی ہے سورۃ ہود میں، کہ کہنے لگے کہ یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں اراذلنا بادی الرائے، یہ ہمارے ذلیل کمینے لوگ تیری ارد گرد جمع ہوئے ہوئے ہیں، بھلا اگر ایمان اللہ دینا چاہتا تو حکمران طبقے کو دیتا، ان غریبوں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری خدائی میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو حقیر لوگ ہیں۔ اب نوح علیہ السلام باوجود یہ کہ حکمران نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انسانیت کی ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، نبوت کا بنیادی فریضہ ہی مظلوموں اور کمزوروں کے لیے کام کرنا ہے، ان کی فلاح و بہبود کی جد و جہد ہے۔ لیکن یہ حکمران مالا اور مترف یہ تکبر اور غرور سے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر بڑائی حاصل کر کے ان غریبوں کو ہمارے برابر لانا چاہتا ہے۔ جی، ان یتفضل علیکم، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، تمہارے جیسے انسان کو کیسے رسول بنا دیا؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات اپنے پہلے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنی کہ ایک انسان رسول بن کر آئے، ایک انسان اس طرح کی باتیں کرے۔ گویا کہ ان کا تصور یہ ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ بن کر آئے وہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو روحانی کرتب دکھائے۔ فرشتہ مانگنے کا مطلب بھی حقیقی فرشتے کی بات نہیں ہے، اصل میں زوال پذیر معاشروں اور ایسے ہی ظلم کے نظام میں توہم پرست ہو جاتی ہے قوم، وہ آنن فانن دولت حاصل کرنے کے لیے فرشتہ، خزانہ، کوئی جن، وہ یہ کام کر کے دکھائے، کوئی ایسی پھونک مارے کہ جس سے ان کا سرمایہ پرستی کا کام اچھا ہو جائے۔ جیسے مکے کے سردار کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ سنگلاخ پہاڑی مکے کی، اس کو آپ ختم کر کے زرخیز زمین بنا دیں، جاگیر ہونی چاہیے، باغ ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس کوئی باغ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یا کوئی خزانہ ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو اس طرح کے کرتب دکھا سکے؟ سجرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتیٰ، مردوں سے بات کر کے دکھائے تو انہونی چاہیے۔ حالانکہ کائنات کے جو طبیعی نظام ہے اس میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، نبی آ کر اس میں تبدیلیاں نہیں لاتا، وہ تو جو نظام اللہ کا طے شدہ ہے وہ اپنے اپنی جگہ پر اسی سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ نبوت آ کر انسانوں کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرتی ہے، انسانوں کے داخلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے عدل و انصاف، امن و امان اور اللہ سے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔
وہ کوئی انہونی کرتب دکھانے کے لیے ہے؟ تو زوال پذیر معاشروں میں جی وہ روحانیت کے نام پر حکمران طبقے بھی ڈنڈے کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ وزیر اعظم بننا ہے، ذرا کوئی بابا دھن کا جو ہے نا 2-4 ڈنڈے برسا دے جی۔ تو اس طرح کی تصوراتی ان کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی سرمایہ پرستی کے لیے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے یہ بات اس طرح کی روحانیت کی کہ انسان ہمارے جیسا ہو اور ہمیں اس طرح کے اخلاق کی دعوت دے، پورا تولنے، پورا ناپنے، عدل و انصاف کی بات کرنے، یہ تو کبھی ہم نے مذہبی طبقوں سے سنا ہی نہیں۔ وہ تو دم درود کی بات کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس پر جنون طاری ہے، کوئی پاگل پن کا دورہ اس کو ہوا ہے، کوئی دماغ اس کا چل گیا ہے، کیونکہ یہ ایسی انہونی باتیں کرنا یہ سوائے دماغی خرابی کے، نفسیاتی مرض کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ مشورہ کرتے ہوئے آپس میں کہتے ہیں فتربصوا بہ حتی حین، ایک وقت تک انتظار کر کے اس کو دیکھو، اگر تو اس کا دماغ خراب ہو گیا تو کچھ دنوں میں ویسے ہی مر کھپ جائے گا، اس کی کیا بات سننی۔ تو انتظار کرو ایک وقت تک، ایک زمانہ مزید دیکھو، اس کی بات پر دھیان نہ دو، یہ مجنون ہے، جنون میں باتیں کرتا ہے، انقلابات کی باتیں اس ماحول میں کیسے ہو سکتی ہیں۔ فتربصوا بہ حتی حین، قرآن حکیم نے یہاں اس رکوع میں اختصار سے بات کی ہے، پیچھے سورۃ ہود میں تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، اور سورۃ نوح میں 950 سال نوح علیہ السلام یہ دعوت دیتے رہے، اور جب بھی دعوت دی، دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو دن اور رات، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے سوائے ان کو یہاں سے بھاگنے اور انکار کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جتنی بھی میں نے ان کو دعوت دی، رد عمل میں مخالفت میں آئے۔ تو جب 950 سال کے صبر و استقامت کی دعوت کے بعد اب جب یہ پتہ چل گیا تجربے سے، کتنی بڑی مدت کہ یہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، ان کے اندر سے تو انسانیت کا بیج ہی ختم ہو گیا، انسانیت کی رمق چلی گئی۔ یہ اگر زندہ رہے تو نہ صرف خود انسانیت کو نقصان پہنچائیں گے، بلکہ ان کے نطفے سے جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کیا ہے، انسانیت دشمن ہوگی۔ اور جب خرابی اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ ملا اور مترف سے جو بچے پیدا ہوں وہ مزید بگڑے ہوئے اور انسانیت کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ انسان جیسا رزق کھاتا ہے ویسے ہی اس کا نطفہ بنتا ہے، حرام کے مال سے ہو تو حرام کا اثرات آتے ہیں، اور اگر حلال اور صحیح ہو تو اس کے صحیح اثرات ہوتے ہیں۔ ظلم و ستم اور تکبر جو انسان کے رویوں کا حصہ بن جائے تو وہی اس کے نطفے میں پہنچتا ہے اور وہی آگے نسل کے اندر منتقل ہوتا ہے، تو اس کی نسل اس سے زیادہ خراب ہوگی۔ جن قوموں پر اس طرح کے ظالم طبقے کئی 100 سال تک مسلط رہیں، ان کی نسلیں ہی بگڑ جاتی ہیں، وہ نسل اس سے زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ بدتر اور بری حالت میں ہوتی ہے۔ تو یہاں حالت ایسی پیدا ہو گئی کہ لم یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان کے خلاف، قال رب انصرنی بما کذبون، میری مدد کیجیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے، جھٹلانے پر یہاں تک یہ آمادہ ہیں کہ مکمل طور پر کسی بھی انسانی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو۔ تفصیلات اس کی پیچھے سورۃ ہود میں گزر چکی، اور جب یہ کشتی تیار ہو گئی
تو اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آئے عذاب کا، اس قوم کی تباہی اور بربادی کا، وَفَارَتِ تنور، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو تنور موجود ہے یہ ابل پڑے گا، یہ جب جوش مار کر پانی باہر نکل رہا ہو تو سمجھ لو کہ اب عذاب الہی آ رہا ہے۔ اس لیے جیسے ہی تنور میں پانی اوپر اٹھتا دیکھو، پرانے زمانے میں تنور کی آگ کبھی نہیں بجھتی تھی، تنور لگایا جاتا تھا روٹی پکانے کے لیے تو اس کے انگارے محفوظ رکھے جاتے تھے تاکہ شام کو جب کھانا بنائیں تو پھر اسی کو سلگا کر اسی کے ذریعے سے آگ، یہ ماچس واچس کا کوئی چکر لمبا چوڑا نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے چکماک سے ایک دفعہ آگ لگا لی بس ساری عمر چلتی رہی، وہ آگ صبح کو پھر صبح تک پھر اسے محفوظ کر لیا، صبح کو پھر لگا لی۔ لیکن جب اس تنور میں پانی آ گیا، جب بھی پانی آتا ہے تو آگ ختم، تو اب یہ پانی کا عذاب، تو جیسے ہی تمہارا تنور بجھ جائے اور اس میں پانی آ جائے، جوش مارنے لگے، تو اب تیاری کر لو۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس کشتی میں سوار کرا لو ہر جوڑے دو دو ان کے نر اور مادہ، کوئی 80-85 انسان، مرد اور عورت، اور اسی طرح جتنے پالتو جانور جو انسان دوست ہیں وہاں پر چاروں طرف، ان تمام انسان دوست جانوروں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے خاندان کو بھی اس میں سوار کر لو، اپنے بیوی بچوں کو۔ ہاں تمہارے خاندان میں سے إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، ان میں سے جس پر ہمارا کلمہ سبقت لے جا چکا ہے، جنہوں نے بات تمہاری نہیں ماننی، وہ نافرمان بیٹا جو دوسروں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں وہی حکمرانی کا بھوت سوار ہے، کیونکہ جس نسل سے ہوتا ہے نسل کے اثرات کہیں نہ کہیں بد اخلاقی کے ظاہر ہو گئے، تو وہ تمہاری لڑکا اولاد جس کے اندر نسلی جذبات کی بنیاد پر بالادستی کے تصورات موجود ہیں، وہ ان غریبوں اور حقیروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو نوح علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام سے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم کبھی مجھ سے مکالمہ مت کرنا، سفارش مت کرنا ظالموں کے بارے میں، جب عذاب آ جائے تو خواہ تمہارے ہی گھر کا کیوں نہ آدمی ہو، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کسی قسم کا مخاطبت نہ کرنا، بات چیت مت کرنا۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب ظالم غرق ہونے والے ہیں، عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب کشتی میں تمام سوار ہو کر کشتی پانی کے اندر چلی جائے اور تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ، تم بھی اور تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں کشتی پر، تو پھر یہ دعا پڑھنا فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ رب کا، پروردگار کا شکریہ ادا کرنا، کہ حمد و ثنا کرنا کہ جس نے اس بدترین عذاب میں ہمیں ان ظالم قوموں سے نجات دی۔ تو جیسے ظلم کے اس نظام سے نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت بچی اور ظالموں کو غرق کر کے ختم کر دیا گیا، اب بھی وقت ہے کہ یہ جو انقلابی جماعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے، اب اس کی کامیابی کا وقت ہے، ظالموں کی سزا کا وقت ہے۔ اور جیسے نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اور اپنی نسل کے لوگ حکمران وہ تباہ و برباد ہوئے، غرق ہوئے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش، وہ جو خاندان ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں غرق کیے جائیں گے۔ بدر کے مقام پر ان تمام کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے، اور یہ سچی مخلص جماعت جن کو یہ حقارت سے کمزور اور رذیل سمجھتے ہیں، ان کی کامیابی کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ بھی دعا مانگنا
وقر رب انزلنی منزلا مبارکا، اور یہ دعا بھی پڑھنا ہے، میرے پروردگار مجھے اب اس کشتی سے اتارنا بڑی بابرکت طریقے سے، بابرکت جگہ میں اتارنا، برکت والے مقام پر، اور وانت خیر المنزلین، اور تو ہی ہے ہمیں اچھی جگہ پر اتارنے والا، کہ ایسی جگہ ہو کہ جو ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو، ہماری ترقی کا باعث ہو۔ یہ جو جماعت میں بچا کر لایا ہوں، یہ انسانیت کی بقا کے لیے ایک بہتر انسانی نظام قائم کرنے کا اسے موقع ملے، ایسی جگہ پر ہمیں اتار دیجیے۔ تو گویا کہ یہاں اشارہ کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو کیسے دشمنوں سے بچایا، اور کس طریقے سے اس پوری جماعت کو محفوظ طریقے سے مدینہ منورہ منتقل کیا، ظالم قوم سے نجات دی۔ اور بدر میں خاص طور پر جب ان کا ظالموں سے مکمل طور پر ان کی طاقت اور قوت توڑ کر نجات ملی، اور پھر جہاں اتارا مدینہ منورہ، وہاں بہت اچھا اور اعزاز کے ساتھ اتارنا شامل ہوا کہ ریاست مدینہ وجود میں آئی، حکمرانی قائم ہوئی۔ اسی جماعت نے انسانیت کی بقا کے لیے ایک بہتر نظام اور پروگرام دیا۔ تو یہ نبی کو دعا بھی سکھلا دی کہ جیسے ماضی کی تاریخ میں نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے، تمہارے جد امجد اب یہ جماعت جو کامیاب ہونے والی ہے، اس کو بھی یہ دو دعائیں پڑھنی ہیں، ایک تو ظلم سے نجات کی، اور آئندہ مستقبل میں اس جگہ میں ایسا اعزاز کے ساتھ رہنا جو بہت عمدہ ہو، حکومت والا ہو، ترقی والا ہو، کامیابی والا ہو۔ یہ تمام نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں دیکھنا یہ ہے کہ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم آزمائش کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ انسانوں کی نوعیت کیا ہے، وہ کمزوروں کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے نظام بناتے ہیں، یا وہ انسانیت دشمنی کے راستے پر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم آزمائش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، یہی انسانیت جو 80-85 آدمی آئے تھے، ان کی اگلی 300-400 سال کے بعد نسلیں آئیں تو ان میں پھر وہی خرابیاں بعض میں پیدا ہونا شروع ہوئیں، اور پھر ان کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت صالح، حضرت ہود، پھر حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا۔ اس لیے کہا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے ان کے بعد مزید اگلی صدیوں میں اگلی جماعتیں پیدا کیں۔ قرنا آخرین، قرن کا ترجمہ یہاں حضرت نے جماعت سے کیا کہ ایک اور جماعت ہم نے ان کے بعد پیدا کی۔ قرن کی تشریح جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں کی ہے، وہ یہ کہ ایک زمانے کے اندر رہنے والی جماعت کے لوگ۔ وہاں حضرت نے فرمایا ایک قرن وہ ہے کہ جس قرن میں وزراء، مشیر، حکمران، عوام اور ان کے تعلقات، لین دین، یہ ہم عصر لوگ، تو یہ پورا کا پورا کیا ہے، ایک قرن۔ تو ایک جماعت ہم نے ان کے بعد پھر کیا ہے، اگلی جماعت پیدا کی، اور فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور پھر ان میں ہم نے رسول بھیجے۔ یہاں صرف حضرت صالح اور ہود ہی کا تذکرہ نہیں، بلکہ تمام انبیاء کا ایک مجموعی قانون بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی فلاح اور بقا کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کی مثال کے طور پر جیسے نوح آدم ثانی کا قصے سے بات شروع کی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے رسول بھیجے، اور انہوں نے آ کر بھی یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مت مانو، تمہارے لیے کوئی اور خدا نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تقوی کی وہ بنیادی حقیقت جس میں ظلم اور عدل کے درمیان فرق و امتیاز کرنا، عدل کو قائم کرنے اور ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ کے ڈر اور خوف سے جد و جہد اور کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو اس تقوی کے لیے تم جد و جہد اور کوشش نہیں کرتے، تو گویا کہ تمام مثالیں سامنے رکھ کر تمام انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو دعوت دی کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، عدل و انصاف کا نظام بنائیں،
ظلم و ستم اور ان تمام خرابیوں سے بچیں۔ تو اس رکوع میں انبیاء کی مثالیں دے کر بات سمجھا دی، لیکن آگے رد عمل کیا ہوا، اگلے رکوع سے مزید اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔